تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عدیل خبرنامہ کا سلام۔ آج ہم بات کریں کہ جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے کیا حکم دیا ہے، اس کے مطابق کیا الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے، کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات واضح کر دوں کہ پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ ہی کورٹس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ آئین میں یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ چاہے گورنر ڈیٹ دے، گورنر ڈیٹ نہیں دیتا تو صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے، کیونکہ ود دا کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ بھی لکھا ہوا ہے 57 اور 58 الیکشن ایکٹ میں۔ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک جو شور چل رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ یہ 4-3 کا فیصلہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آنریبل مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جب ڈوگر کیس سن رہے تھے، جو سابق CCPO لاہور تھے، ان کا میٹر سن رہے تھے، تو اس وقت بینچ کے پاس یہ میٹر آیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو انہوں نے چیف صاحب کو ایک نوٹ لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ بات ہمارے نالج میں آئی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہو رہے اس ملک میں، تو آپ اس کے اوپر 100 موٹو لیں۔ چیف صاحب نے اس کے اوپر 100 موٹو لیتے ہوئے 9 رکنی بینچ بنا دیا تھا۔ جب 9 رکنی بینچ بن گیا تو اس میں سے 9 رکنی بینچ کی جب مشاورت ہوئی تو 27-2 کو اس میں سے 2 لوگوں نے لکھا کہ ہمارا یہ 100 موٹو نہیں بنتا۔ جب 2 لوگوں نے لکھ دیا 100 موٹو نہیں بنتا، اور سب لوگوں نے جو باقی 8 ممبران تھے، جسٹس صاحبان تھے، انہوں نے لکھا کہ اس کے اوپر آپ ایک نیا بینچ تشکیل دیں۔ اور جب نیا بینچ تشکیل دیا گیا، وہ ایک سب کا یونینیمس فیصلہ تھا، چیف جسٹس صاحب کا یہ اختیار تھا کہ وہ نیا بینچ تشکیل دیں۔ نئے بینچ میں 3 لوگ رکھیں، 5 لوگ رکھیں، 7 رکھیں، 9 رکھیں، 11 رکھیں، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اور چیف صاحب نے 27-2 کے فیصلے کے بعد ایک نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا۔ اب اس بینچ میں ممبران تھے 5۔ اب 5 ممبران نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ ان کا سمجھا جائے گا۔ وہ ایک انٹرم آرڈر تھا، وہ فیصلہ ادھر ختم ہو گیا، اس میں کوئی آرڈر نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف اتنی بات تھی 27-2 میں کہ ایک نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں 100 موٹو لینا چاہیے کہ 100 موٹو نہیں لینا چاہیے۔ اب جب 5 رکنی بینچ بن گیا تو 5 رکنی بینچ میں 3 ججز نے اتفاق رائے سے کہا کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، حالانکہ جو دوسرے 2 ججز ہیں جن کا اختلافی نوٹ پڑھا جا رہا ہے، انہوں نے بھی کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ 5 کے 5 ججز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے 90 ڈیز میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، جو 2 ججز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ایک تو ہم نے جو 100 موٹو لیا ہے، ہمارا 100 موٹو نہیں بنتا، یہ اختلاف ہے، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا کہ ہائی کورٹ میں کیس آلریڈی پینڈنگ ہے، کیونکہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے آلریڈی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، اس میں آرڈر کیا ہوا ہے کہ الیکشن کروائیں 90 ڈیز میں۔ اب ادھر کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں ان کی کنٹمپٹ پینڈنگ ہے۔ اب 2 ججز کا صرف یہ 2 طرح کا موقف تھا، بس اس بات کے اوپر وہ ایگری ہیں، متفق ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ میجورٹی کا پریویل کرے گا۔ اب جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، چلیں ان کی تو خیر ہے، وہ ان کو تو اتنا لا کا نہیں پتہ، نہ ہی وہ کبھی پریکٹسنگ رہے ہیں، لائر ضرور ہیں، لیکن ان کی ایک جو سیاسی وابستگی ہے وہ بات کریں بھی تو ٹھیک ہے، جو میڈیا والے جو میٹر کے پاس لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے وزیر قانون ہیں ریسنٹلی سینیٹر اعظم عزیز تارڑ صاحب، وہ تو ایک سیزنڈ لائر ہیں، حالانکہ ان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا ٹاک شوز میں کہ 4-3 کا فیصلہ، حالانکہ ان کو کلیئر پتہ ہے، کوئی بھی جو لا کا طالب علم ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے۔ 5 رکنی بینچ میں 4-1 ہو سکتا ہے، 3-2 ہو سکتا ہے، 2-3 ہو سکتا ہے، 1-4 ہو سکتا ہے۔ اب اس میں 2 لوگوں کو کیسے آپ ڈال سکتے ہیں جو کہ بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے؟ اس لیے یہ فیصلہ 3-2 کا فیصلہ ہے، اس میں حکم ہو گیا ہے، اب یہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اور اس کا
پیرا نمبر جو 14 ہے وہ پڑھ لیں. اس میں حکم دیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں ڈیٹ دے گا. اور جو اگلی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ادارہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا. عینی ذمہ داری ہے ہر ادارے کی. جب چیف الیکشن کمیشن لکھ دے گا کہ فلاں ادارہ ہمیں فلاں معاونت دے, فلاں سپورٹ دے, تو کوئی بھی ادارہ انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی ادارہ انکار کرے گا تو ان کے خلاف ڈسپلن پروسیڈنگ ہوں گی, اور ان کی جو پروسیڈنگ ہے ان کا جو اینڈ ہوگا وہ ریموول فرام سروس تک جائے گا. یہ بات کلیئر ہے, نوٹ کر لیں کہ یہ الیکشن بھی ہوں گے, سارے ادارے ان کو سپورٹ کریں گے. کوئی ادارہ الیکشن کمیشن کو انکار نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کروائے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. اب یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کے پی میں کیونکہ گورنر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے, پنجاب میں گورنر صاحب نے سائن نہیں کیے تھے. پنجاب میں اگر گورنر نہیں ڈیٹ دے رہا تو صدر کے پاس اختیار ہے, وہ عینی سربراہ ہے. اگر اس نے ڈیٹ دے دیا تو وہ ٹھیک ہے. پنجاب میں کیونکہ گورنر نے ڈیزالو کی تھی تو صدر صاحب نے ادھر بھی ڈیٹ دیا ہے, چلیں فی الحال جو ہے وہ گورنر صاحب کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ڈیٹ دے دیں. اگر یہ نہیں ہے کہ اگر ادھر بھی گورنر ڈیٹ نہیں دیتا تو وہ آئین کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوں گے. اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے تو صدر صاحب کے پاس پھر اختیار ہوگا کہ وہ ڈیٹ دے لیں گے. ٹھیک, اس لیے آپ بے فکر ہوں, الیکشن کی تیاری کریں. انشاءاللہ آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس فیصلے کو جو میڈیا پرسن اور سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے آپ میں ابہام پہنچا رہی ہیں ان کی باتوں کے اوپر بالکل کان نہ دھریں. بالکل کلیئر فیصلہ ہے اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. سب لوگوں کا سننے کا شکریہ. تھینک یو.